دوست پیچھے بیٹھے ہیں ڈسیبل ہیں، وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے. کیا معذور دوست ہیں، وہ سوال کرنا چاہ رہے تھے، پیچھے آ نہیں سکتے ادھر. ہاں پھر آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے. السلام علیکم. اچھا میرا سوال ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 8 میں ختم اللہ علی قلوبہم کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ سورہ بقرہ کی آیت 8 میں ختم اللہ علی قلوبہم کے الفاظ، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت 87 میں مختلف الفاظ ہیں جس کو اللہ علی قلوبہم. کیا سورہ توبہ کی آیت 87 کے الفاظ ہیں یذ اللہ علی قلوبہم، اور اس کا مطلب بھی مہر لگانا کیا گیا ہے. سمجھے امام صاحب اپنا کام سنبھالیں. میں نے کہا حضور صاحب کہاں ہیں؟ وسیم رحمۃ اللہ ان بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا سورہ توبہ کی آیت 87 اور 93 اس کے دوسری آیت 87 ہے سورہ توبہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول یعنی یکون اور حوالے پہ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. ٹھیک ہے. اور پہلی آیت ختم اللہ علیہ قلوبہم. ہاں تو کیا ان کو اس میں شبہ کیا نظر ہے؟ دونوں کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو ختم اور صبح مختلف الفاظ کی بات کی ہے. دونوں کا ترجمہ مہر لگانے کا کیا گیا ہے. کیا ختم اور تباہ دونوں کا ترجمہ مہر؟ بالکل ٹھیک ہے. تباہ کے معنی بھی موری ہے اور ختمہ کا معنی بھی موری ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. دو مختلف الفاظ کا استعمال کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دو مختلف الفاظ استعمال کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اور کرتے ہیں جب غیر میں لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ صبح کا مطلب مہر لگانا ہے، تو اس کا مطلب ہے ختم کا مطلب کچھ اور ہوگا، تبھی ختم میں بھی یہ بھی کہا ہے، تو اس کو وہ اپنے مطلب سے ختم کرنے میں لے لیتے ہیں. نہیں تو دوسری جگہ ختم صرف خاتم النبیین میں تو نہیں آیا. ختم کا لفظ تو کئی دفعہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اس لیے طبع اعلیٰ قلوبہم سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگائی تھی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، لگ چکی ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے. آگے ادھر سے سوال ختم ہو گئے. لیڈیز ظہور مہر